الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں میں اللہ اپنا خوف رکھنے والے بندوں سے فرماتے ہیں: تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے اسے خوف خدا کی نعمت حاصل ہو جائے. خوف خدا یعنی اللہ کا ڈر. یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے اور اس کے برے انجام سے روک دیتی ہے. خوف خدا کی وجہ سے انسان ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. حضرات صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے مسجد نبوی کے اندر فرما دیا تھا کہ یہ بھی جنتی ہے. اس کے باوجود ان کو نہ اپنے اعمال پر ناز تھا، نہ اس خوشخبری پر غرور تھا، بلکہ اللہ کا ڈر اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا، حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر فرمائے اور آپ نے جنت کی سیر بھی فرمائی،
جنت کو، جنت کی نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل دیکھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اس محل کا ایک دیدار کر دوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کے قریب گئے تو آواز آئی، یہ محل حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ، میں نے تمہارے محل کو جنت کے اندر دیکھا، نہ صرف آپ کو جنتی بتایا بلکہ جنت میں آپ کے محل کی بشارت بھی اللہ کے نبی نے دے دی۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کبھی کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے کاش میں ایک پرندہ ہو جاتا جو درختوں کے سائے میں پل بڑھ کر دنیا سے ختم ہو جاتا۔ اللہ کے سامنے سوال و جواب کی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ وہ عمر جن کے رعب کا، خوف کا دنیا میں یہ عالم تھا، آپ جس گلی سے گزرتے اس گلی سے شیطان بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا تھا۔ ساری دنیا حضرت عمر کے نام سے ڈرتی تھی۔ آخر حضرت عمر کے اندر وہ کیا بات تھی کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں صرف عمر کے نام سے کانپ جاتی تھی۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نہ میزائل تھے نہ بم تھے، کسی قسم کی کوئی تباہ کرنے والی چیزیں نہیں تھی، اور حضرت عمر کی سادگی بھی ایسی، راستے میں گزرنے والا کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ ان کا لباس اتنا سیدھا سادہ، پیون لگے ہوئے تھے، بیت المال کا سارا خزانہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا، کنٹرول میں تھا۔ حضرت عمر چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، اپنے لیے عمدہ لباس پہن سکتے تھے، اپنے لیے بہترین سواری لے سکتے تھے، اپنے لیے بہترین گیسٹ ہاؤس بنا سکتے تھے، اپنے بچوں کے لیے بہت ساری جائیداد دے سکتے تھے، لیکن حضرت عمر کے دل میں خوف خدا تھا۔ آپ بیت المال کے ایک ایک پیسے کی حفاظت اپنے پیسوں سے زیادہ کرتے تھے، اور حضرت عمر کو مزدوروں پر، کام کرنے والوں پر
بڑا رحم آتا تھا. آپ نے کبھی کسی مزدور کا پیسہ زندگی میں کم نہیں کیا. کسی کام کرنے والے کو پیسے کو آپ نے اس کے حق سے زیادہ دیا, اس کے حق کو محروم نہیں کیا. کہیں عمر اس گناہ میں پڑ کر اپنے آخرت کو برباد نہ کرتے. آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے رئیسوں کے اولاد, مالداروں کی اولاد بھی مانگتے نظر آتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر ظلم کیا اور وہ ایسے مجبور بنتے تھے, اگر کچھ بولتے تو اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. محض اپنے بیوی بچوں کے لیے, تقاضے کے لیے دل کو تھام کر, دل جلتے ہوئے انہوں نے کام کیا. وہ کچھ پیسے انہوں نے بچایا, ان کی آہیں ان کو دے ڈوبی. آج ان مظلوم ملازمین, کام کرنے والوں کی بددعا نے ان کے اولادوں کو روٹی کا محتاج بنا دیا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, دو گناہ ایسے ہیں اگر کوئی انسان دنیا میں اسے کرے گا, اس کی سزا اللہ آخرت میں تو دیں گے ہی, لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا تھوڑی بہت دی جائے گی. مکمل سزا تو آخرت میں ہوگی. جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی ایک آیت میں فرمایا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بعض گناہوں کی ادنا سزا دنیا میں دیتے ہیں, دون العذاب الاکبر آخرت کے بڑے سزاؤں کو چھوڑ کر. ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا البغی, کسی پر ظلم کرنا. ظالم کو اللہ دنیا ہی میں بعض سزا کا مزہ چکھا دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, ہم ظلم کرنے والے کو دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں, لیکن ظالم نہیں جانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. ظالم سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا, مجھے کوئی چھٹا نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ اس کا غرور ہے, باطل غرور ہے. اللہ تو اسے ڈھیل دے رکھے. ان قیدی متین, اللہ کہتے ہیں ہماری پکڑ جب آتی ہے تو چھوٹنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا ہے. اس کے ساتھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. ایسا برا وقت آتا ہے ظالم کا, جو اس کے ظلم پر تھالیاں بجاتے تھے, ڈسک تھپاتے تھے, سامنے تعریف کرتے تھے, وہی ظالم کے ساتھ ساتھی بھی چھوڑ دیتے. ان میں سے ایک کیا فرمایا؟ ظلم. ظلم چاہے شوہر بیوی کے ساتھ کرے, اللہ اس کی سزا بھی دنیا میں دیتے ہیں. شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے, وہ اپنا آنکھیں دیکھا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ ایک شخص کا نکاح ہوا.
اس کی بیوی کالی تھی، بدصورت تھی، لیکن اس نے اس بیوی کے ساتھ 6 بچوں کو جنم دیا۔ چند سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے مناسب نہیں ہے، میں گورا ہوں، خوبصورت ہوں، تو کالی کلوٹی پست قد کی ہے۔ میری ماں نے جب تجھے دیکھا تو شاید 11 نمبر کا چشمہ لگا کر دیکھا ہوگا، اب تو مجھے تو بری لگتی ہے، میں تجھے طلاق کے ذریعے اپنے نکاح سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ اب اس بیچاری نے شوہر کو منت سماجت کی، شوہر سے کہا اگر طلاق دینا ہی تھا تو شادی کے شروع میں مجھے طلاق دے دیتے، کہیں پر میرا نکاح ہو جاتا، میری زندگی بن جاتی۔ آپ 6 اولاد ہونے کے بعد مجھے طلاق دیتے ہیں، میں ان بچوں کو لے کر کس کے یہاں جاؤں؟ اور کون ہے روئے زمین پر ایسا ہمدرد انسان جو مجھے اور میرے 6 بچوں کی پرورش کرے؟ لیکن وہ ظالم شوہر جسے اپنی صحت پر، اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر غرور چھایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے، لہذا اس نے طلاق دے کے اسے بھیج دیا۔ اب مظلوم کی فریاد سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنتا، اسی لیے کہتے ہیں کسی کے شخصی معاملات میں دخل مت دو، نہ جانے اس کے گھر کے کیا حالات ہوں گے، اس کے فیملی کے ساتھ اس کی کیا پریشانیاں ہوگی۔ تم یا تو نفع پہنچاؤ، یا تو اس کی مدد کرو، یا زبان سے خیر خواہی کرو، لیکن کسی کی ذاتی زندگی میں دخل مت دو، ورنہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ انتقام لینے پر آ جائے گی۔ اب یہ بیچاری 6 بچوں کو لے کر جب نکلی تو اس شہر کے مصداق تھی، بتاتے ہم کسے اپنی مجبوریاں، بتاتے ہم کسے اپنی مجبوریاں، مگر جانب آسمان دیکھتے رہ گئی، کسی سے کچھ نہیں بولا، اللہ سے فریاد کی۔ اس نے اپنے نفس کو سکون کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیا۔ حضرت فرماتی 6 مہینہ یا سال کا عرصہ گزرا، اس کے ہاتھ پاؤں میں فالج پڑ گیا، اور وہ نئی نویلی دلہن 6 مہینہ سال اس کی خدمت کی، جب اسے محسوس ہونے لگا اب اس کا ہاتھ پاؤں کبھی اچھا ہونے والا نہیں ہے، یہ فالج اور لقوے کا شکار ہو چکا ہے، تو نئی نویلی دلہن نے کہا دیکھو میں اپنی زندگی بسانے کے لیے آپ کے پاس آئی، مجھے نہیں معلوم میری زندگی پھنسنے کے لیے یہاں آ گئی، میں زندگی پر آپ کی پیشاب پاخانہ صاف نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی اپنے شوہر سے خدا لے، لیکن اسے اپنے طاقت کی، غرور کی سزا حضرت فرماتی ایسی ملی، کئی سالوں تک وہ بستر پر پڑا رہا، گھر والے تنگ آ گئے، گلی کے کسی چبوترے پر اسے ڈال دیا، پیشاب پاخانہ میں لت پت ہوتے ہوئے اس کی زندگی ذلت کے ساتھ ختم ہوئی۔ دیکھیں عورت کے ساتھ ظلم کیا،
انجام کیا ہوا؟ ذلت کی موت مارا گیا، کوئی اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 6 بچوں کی بددعا، یہ مطلقہ کی بددعا نے اس کی آخرت تو تباہ ہونا تھا، دنیا ہی میں اللہ نے اسے سزا دے دی۔ فرماتے ہیں کسی کی ذاتی زندگی پر تبصرے نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نفع پہنچاتے ہو تو نفع پہنچاؤ، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھو، کسی کو ادنا برابر نقصان نہ پہنچاؤ۔ اسی لیے زکات کے مسائل میں علماء نے لکھا اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے بہترین مکان ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، آپ اس صاحب مکان کو، چاہے اس کا مکان شاندار ہو، عالیشان ہو، خوبصورت ہو، اسے زکات دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے گھر کے اندر کا حال، اندر کی غربت، اندر کی پریشانی تم نہیں جانتے۔ ایک سزا فرمایا ظلم کرنے والے کو اسے نہیں تو اس کی اولادوں کو بھگتنا پڑے گا۔ مظلوم ہمیشہ فریاد نہیں کرے گا، مظلوم کو ڈر رہتا ہے کہیں یہ کہوں تو مجھے بڑا نقصان نہ بھگتنا پڑے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ فرمایا والدین کی بددعا، آخرت تو اس کی برباد ہو چکی، دنیا میں بھی وہ اپنی سزا پا کر مرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے 2 گناہ سے بچو، ایک کسی پر ظلم کرنے سے، ایک والدین کی بددعا لینے سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے کے تمام لوگوں کو ان دونوں گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔